اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ باب النہی عن الاستنجاء بالیمین، دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت کے حوالے سے یہ باب ہے۔ اور دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا مکروہ تنزیہی ہے، تحریمی نہیں ہے۔ تنزیہی شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، اور گنجائش یہ ہے کہ اگر بایاں ہاتھ کسی کا وہ کوئی عذر ہو، چوٹ لگی ہو، تو وہ اگر اس سے استنجا نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں دائیں ہاتھ سے استنجا کرنا جائز ہے، اور یہ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ حدیث پاک کے راوی حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کچھ پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور جب وہ بیت الخلاء میں جائے اور اپنے بائیں ہاتھ سے استنجا کرے، دائیں ہاتھ سے استنجا نہ کرے۔ دوسرا جو باب ہے، باب الاستنجاء بالحجارہ، پتھروں سے استنجا کرنا کیسا ہے۔ اور امام بخاری اس حدیث پاک کو لے کے آئیں۔ حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے نکلے تو آپ کے پیچھے پیچھے میں تھا۔ حضور نے ادھر ادھر دیکھا تو میں آپ کے قریب ہوا کہ کسی چیز کی ضرورت ہوگی، تو حضور نے فرمایا مجھے پتھر تلاش کر کے لا دو، میں اس سے استنجا کروں گا، اور میرے پاس گوبر یا ہڈی لے کر نہ آنا۔ میں ایک طرف گیا، میں پتھر لے کے آیا، پھر میں نے وہ آپ کے پہلو میں رکھ دیے، آپ نے ان پتھروں سے استنجا کیا۔ 3 پتھروں کے حوالے سے ہے کہ اس سے استنجا کیا جائے۔ محدثین نے یہ بھی لکھا ہے کہ پتھروں سے مراد مٹی کے ڈھیلے ہیں، ان سے استنجا کیا جاتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے، وہ بھی بخاری شریف کی ہے، لیکن وہ 3860 نمبر پہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گوبر اور ہڈی کے متعلق ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا یہ جنات کا طعام ہے، جنات کا کھانا ہے۔ بے شک میرے پاس جنات کا ایک وفد آیا، وہ بہت اچھے جنات تھے، انہوں نے مجھ سے خوراک کا سوال کیا تو میں نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی، اے اللہ جس ہڈی یا گوبر کے پاس سے گزریں اسے ان جنات کا طعام بنا دے۔ تو یہ گوبر اور ہڈی جو ہے یہ جنات کا طعام ہے، اس لیے اس سے استنجا کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر آگے بھی جو باب ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ گوبر سے استنجا نہ کیا جائے۔ اس حوالے سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا مجھے 3 پتھر لا کے دو۔ اب پہلے حدیث سے تھی پتھر لا کے دو، یہاں پر حدیث ہے کہ 3 پتھر لا کے دو۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے 2 پتھر مل گئے، لیکن ایک میں گوبر کا ڈھیلا سے اٹھا کر لے آیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 پتھروں کو رکھا، فرمایا اس گوبر کے ڈھیلے کو پھینک دو اور میرے لیے پتھر کو تلاش کر کے لاؤ۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر محدثین نے لکھا ہے کہ 3 پتھروں سے یا 3 مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا جو ہے یہ واجب ہے، چونکہ جو نجاست ہے وہ صرف ایک ڈھیلے یا ایک پتھر سے وہ دور نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد بھی جو موقف احناف کا ہے، اور یہ بھی کچھ صحابہ کرام بھی اس طرف گئے ہیں کہ جب پانی میسر آ جائے تو پھر فوراً سے پانی سے استنجا کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فقہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔